السلام علیکم۔ آج کی کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم نذیر اکبر آبادی کی نظم بنجارہ نامہ کا مطالعہ کریں گے۔ مطالعہ کرنے سے پہلے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ نذیر اکبر آبادی کی زندگی اور ان کی شاعری کے بارے میں آپ کو جانکاری دوں۔ آپ میرے ساتھ بنی رہے۔ نذیر اکبر آبادی کا اصلی نام ولی محمد تھا اور نذیر وہ تخلص رکھتے تھے۔ 1740 عیسوی میں وہ دہلی میں پیدا ہوئے۔ والدین کے لاڈلے تھے، اس لیے ان کی پرورش بڑے ناز و نام سے ہوئی۔ احمد شاہ ابدی کے حملے کے وقت نذیر اکبر آبادی نے دہلی چھوڑ دی اور آگرہ آ کر محلے تاج گنج میں مقیم ہو گئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ رواج کے مطابق فارسی زبان کا مطالعہ کیا۔ ان کی فارسی دانی کا انداز ان کے فارسی اشعار سے ہوتا ہے۔ عربی زبان سے بھی واقفیت تھی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ نذیر عربی اور فارسی زبانوں کے بڑے ماہر اور عالم تھے۔ طبیعت آزاد تھی، تنگ نظری اور تعصب سے پاک تھے اور اپنی زندگی کو خلوص کے ساتھ بسر کیا۔ وہ عوام کے آدمی تھے، عوامی رنگ رلیوں میں شامل ہوتے تھے۔ سب کے تہواروں سے انہیں یکساں دلچسپی تھی۔ نگاہوں نے جو کچھ دیکھا، دل پر اس کا اثر ہوا اور خلوص کے ساتھ اس کو شعر کے قالب میں ڈالا۔ نذیر کا شاعری فن عوامی انداز کا تھا۔ انہوں نے غزلیں بھی کہی، مگر ان کا اصلی رنگ ان کی نظموں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کی نظمیں عام طور پر سیدھی اور صاف ہیں، مگر بہت ہی دلکش اور خوبصورت۔ نظموں کی خاصی تعداد مذہبی رہنماؤں، تہواروں اور ملکی تقریبوں سے متعلق ہے۔ یہ نظمیں نذیر کی نظموں کی بے تعصبی اور ہمگیر ذوق حقیقت کی آئین دار ہیں۔ جوانی کے راندے جوش و مسرت کے کلام میں عامیانہ پن ملتا ہے۔ تنوع اور رنگ رلی میں نذیر کا کلام آج بھی بے مثال ہے۔ تناؤ اور رنگ رلی میں نذیر کا کلام آج بھی بے مثال ہے۔ زندگی اپنی پوری رنگ رلی کے ساتھ ان کے کلام میں جلوہ گر ہے۔ وہ ترک دنیا اور تسلیم و رضا کا درس بھی دیتے تھے اور ان کے کلام میں لہج کی سرشاری اور جزیات کی عکاسی بھی ملتی ہے۔ تو یہ تھی ان کی زندگی کے متعلق اور ان کے شاعری کے متعلق میں نے آپ کو کچھ تھوڑے مختصر جانکاری دی۔ تو اب ہم ان کی نظم کا مطالعہ کریں گے۔ آپ میرے ساتھ بنے رہے گا۔ ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں،
टुक हिरस व हवस को छोड़ मियाँ, मत देस बदेस फिरे मारा। कज़ा अजल का लोटा है, दिन रात बजा कर नकारा। क्या बुदिया बेस बेल शतर, क्या गोए पला सर बारा। क्या गेहूँ चावल मोट मटर, क्या आग धुआं और अंगारा। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा। घर तू है लखी बंजारा, और खेप भी तेरी बारी है। ए गाफिल तुझसे चिढ़ता एक और बड़ा भी पारी है। क्या शक्कर मिश्री कंज गिरी, क्या सांबर मीठा खारी है। क्या दाग मन के सोन मिर्च, क्या केसर लौंग सुपारी है। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा। तू बुदिया ला दे बेल बरे, जो पूर्व पश्चिम जावेगा। या सूद बढ़ा कर लावेगा, या टूटा गाठा पावेगा। कज़ा अजल का रास्ते में जब बाला मार गिरावेगा। दुन दौलत नाती पोता, क्या एक कुंबा काम न आवेगा। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा। हर मंजिल में अब साथ तेरे, ये जितना डेरा डांडा है। जरदाम दरम का बांडा है, बंदूक सुपर और खांडा है। जब नायक तन से निकलेगा, जो मुल्कू हांडा है। फिर हांडा है ना बांडा है, ना हलवा है ना मांडा है। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा। जब चलते चलते रास्ते में, ये गुन तेरी डील जावेगी। एक बुदिया तेरी मिट्टी पर, फिर घास न चरने जावेगी। ये खीप जो तूने लादी है, सब हिस्सों में बट जावेगी। दुन पोत जनवाई बेटा, क्या बंजारन पास न आवेगी। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा। ये खीप बारे जो जाता है, ये खेप मियाँ मत गुन अपनी। अब कोई गड़ी पल साथ में, ये खेप बदन की है कफनी। क्या थाल कटोरी चांदी के, क्या पीतल की डुबिया ढकनी। क्या बर्तन सोने चांदी के, क्या मिट्टी हांडिया चीनी की। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, जो लाद चलेगा बंजारा। ये दुम दड़ का साथ लिए, क्यों फिरता है जंगल जंगल। ये दुम दड़ा का साथ लिए, क्यों फिरता है जंगल जंगल। एक तन का साथ न जावेगा, मौक़िफ़ हुआ जब आन अजल। घर बार आटरी चौबारी, क्या खासा नीन सिक और मलमल। क्या चलमन पर्दे फर्श नए, क्या लाल पलंग और रंग महले। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा। कुछ काम न आवेगा, कुछ काम न आवेगा तेरे। कुछ काम न आवेगा तेरे, ये लाल व जमद सिम व जर। जो पूंजी बात में बिखरेगी, हर आन बनेगी जान ऊपर। नौबत नकारे बान निशान, दौलत हशमश फौजन लश्कर। क्या मसंद तकिया मुल्क व मकान, क्या चौकी कुर्सी तख्त छतर। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा। क्यों जी पर बोझ उठाता है, इन गोने बारी बारी के। जब मौत का डेरा आन पड़े, फिर दूनी है व्यापारी के। क्या साज जड़ाओ जर जेवर, क्या गोंडे थान किनारे के। क्या घोड़े जन
सुनहरी के क्या हाथी लाल इमारी के, सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। मगरूर न हो तलवार पर मतबूल भरोसे डालूं के, सब पटा तोड़ के भागेंगे मुंह देख अजल के बालों के। क्या डूबे मोती हीरे के, क्या डेरे खजाने मालों के, क्या बगचे ताश मुशजर के, क्या तख्ते शाल दो शालों के, सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। हर आन नफा और टोटे में क्या क्यों मरता फिरता है बन बन, टुक गाफिल दिल में सोच जरा है साथ लगा तेरा दुश्मन। क्या लौंडी बांदी दावी दवा, क्या चीली चलन नेक चलन, क्या मंदिर मस्जिद ताला कुआं के खेती बाड़ी फूल चमन, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। तो ये मैंने आपको नज़म आपके सामने पढ़ी। तो अब हम इस नज़म की तशरीह करेंगे। आप मेरे साथ बने रहेगा। तो इस नज़म में कुछ अल्फाज जो हैं मुश्किल अल्फाजों का, अगरचे वो मुश्किल अल्फाज नहीं होते हैं बल्कि हमारी नज़र उन पर नहीं होती है, तो उनके माने में आपके सामने फ़रंगी जो हैं उनके माने में आपके सामने रखूँगा जो आपकी किताब पर भी हैं। हिर्स कहते हैं लालच को, कज़ाक डाकू, बुधिया, अख्ता बेल, शतर ये एक ऊँट होता है, लखी लखपति लाख रुपयों की हैसियत वाला, खेब कहते हैं बोझ लाद कर ले जाने के हर फेरे को खेब कहा जाता है। खारी नमकीन, खारी होता है नमकीन। गोल गू ये रंग, पूर्व मशरिक पश्चिम मगरिब, डांडा लकड़ी या छड़ी, बांडा मटका, खांडा एक किस्म की दूधारी तलवार, हांडा फिरने वाला आवारा गरद, मांडा एक किस्म की नहायत पतली और बड़ी रोटी जो मैदे में घी मिलाकर बनाते हैं। गुन बारदार जानवर पर सामान लादने वाला थैला। जुनवाई दामाद बेटी का शौहर। अटारी कहते हैं बाला खाना या छत के ऊपर का कमरा। चौबारी मकान के ऊपर का वो कमरा जिसके चारों तरफ
खिड़कियां या दरवाजे हों। चलमन, चलमन कहते हैं चक या तितलों का बना हुआ पर्दा। जमद, सब्ज रंग का कीमती पत्थर। सिम, चांदनी। जर, सोना। अमारी, हाथी का हौद। मुशजर, वो कपड़ा जिस पर शजर या बेल बूटे बने हुए हों। तो नज़म का हम अब उनकी तशरीह करने की कोशिश करेंगे। टुक हिरस हवा को छोड़ मियाँ मत देश विदेश फिरे मारे। टुक ये जो है, ये टुक जो लफ्ज़ यहाँ पर आया हुआ है, ये दक्कनी ज़बान का लफ्ज़ है। टुक हिरस व हवस को छोड़ मियाँ मत देश विदेश फिरे मारे। कज़ाक अजल का लौटे हैं दिन रात बजा कर नकार। क्या बुदिया बेस बेल शतर, क्या गोए पला सरबारा। क्या गेहूँ चावल मोट मटर, क्या आग धुआं और अंगारा। सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। तो इसमें नज़ीर अकबर आबादी हमें दुनिया के बारे में कि इस दुनिया को हमें एक न एक दिन छोड़ना है, इसमें लालच करनी हमें नहीं है। यानी टुक हिरस व हवस को छोड़ मियाँ मत देश बदेश फिरे मारे। यानी तू क्या, नज़ीर अकबर आबादी कहता है कि इंसान ज़रा अपने अंदर के लालच और तमा को छोड़ दे। कज़ा अजल का लौटा है दिन रात बजा कर नकार। यानी एक ना एक दिन आपको कज़ा, यानी आपको इस दुनिया से चले जाना। अपने तमा की खातिर मुल्क मुल्क तू मारा फिरता है, इसे एक ना एक दिन आपको छोड़ना है। मौत आनी है, एक ना एक दिन मौत आनी है। क्या बुदिया बेस बेल शतर, क्या गोया पला सरबारा। क्या गेहूँ चावल मोट मटर, क्या आग धुआं और अंगारा। तो कहते हैं कि इंसान तेरी इकट्ठी हुई तमाम चीज़ें, जो भी चीज़ें आपके पास है, इंसान जो भी चीज़ें आपने कमाई है दुनिया में, जो भी आपने कमाया है, इससे एक न एक न आप बेल, चाहे वो बेल हो, भैंस हो, गाय हो, कुत्ते हो, बच्चे हो, कुत्ते का बच्चा वगैरह, अनाज हो, गेहूँ हो, चावल हो, सोयाबीन हो, मटर हो, आग हो, धुआं हो, सब चीज़ें आपको यहीं रखनी है और तुझे इस दुनिया से जाना पड़ेगा। गर तू है लखी बंजारा और खेप भी तेरी बारी है। एक गाफिल तुझसे चिढ़ता एक और बड़ा व्यापारी है। क्या शक्कर मिश्री कंद गिरी, क्या सांबर मीठा खारी है। क्या दाग मन के सोंड मिर्च, क्या केसर लौंग सुपारी है। सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। तो नज़ीर अकबर आबादी कहते हैं, अगर तू लाखों का मालिक है, गर तू लखी बंजारा और खीब भी तेरी बारी। यानी अगर आप लाखों का मालिक हो और तेरा सामान और बोझ भी बहुत ज़्यादा है, एक गाफिल तुझसे चिढ़ता एक और व्यापारी है। एक गाफिल इंसान, लेकिन एक गाफिल में पड़े इंसान को तो खुद को सबसे बड़ा न समझ। एक गाफिल इंसान तो अपने आप को बड़ा मत समझ, क्योंकि एक न एक यहाँ तो तुझसे भी बड़ा व्यापारी मौजूद है, यहाँ तो तुझसे भी बड़े बड़े व्यापारी मौजूद हैं। क्या शक्कर मिश्री कंद गिरी, क्या सांबर मीठा खारी है। क्या दाग उनके सोंड मिर्च, क्या केसर लौंग सुपारी है। सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। तो ये शक्कर, ये मिश्री, ये गिरी,
کھٹی چیزیں اور کیا نمکین چیزیں، سونگی، مرچ، سونڈ، کیسر، لونگ، سپاری، غرض تمام چیزیں یہیں پڑی رہ جائے گی اور تجھے اس دنیا سے جانا پڑے گا۔ تو بدیا لا دے بیل برے جو پورب پچھم جاوے گا، یا سود بڑھا کر لاوے گا یا ٹوٹا کھاڑا پاوے گا۔ کزک اجل کا راستے میں جب بلا مار گروائے گا، دن دولت ناتی پوتا کیا ان کنبے کام نہ آوے گا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لال چلے گا بنجارا۔ تو بدیا لا دے بیل بھرے جو پورے پچھم جاوے گا، یا سود بڑھا کر لاوے گا، یا یہاں پر کہتے ہیں نذیر اکبر آبادی کہ تو پورم جا، پچھم جا، مغرب جا، مشرق جا، تو سامان جمع کر، یا تو وہاں سے یا تو کما کر لائے گا، یا خسارہ آپ کا مال میں ہوگا، بزنس میں خسارہ ہوگا، یا آپ کی کمائی ہوگی، مگر قضا اجل کا، مگر جو موت ہے یہ آنی ہی آنی ہے، یہ ایک نہ ایک دن آنی ہے، یا مار کما کر تو لائے گا۔ یعنی اس بیپار میں نقصان بھی ہے اور نفع بھی ہے، لیکن موت کا لیٹر تیرے راستے میں تجھے موت کا مار گرائے گا۔ موت تو راستے میں ہی آپ کو اگر آئے، راستے میں بھی آ سکتی ہیں، کمان یا آپ کما کر لاؤ گے یا نقصان کر کے، مگر موت راستے میں آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس وقت نہ تو دھن دولت ہی تیرے کام آئے گا اور نہ ہی رشتہ داری، بلکہ سب کچھ یہیں پڑا رہ جائے گا اور تجھے جانا پڑے گا۔ ہر منزل میں اب ساتھ تیرے یہ ہر منزل میں اب ہر منزل میں اب ہر منزل میں اب ساتھ تیرے یہ جتنا ڈیرا ڈانڈا ہے، ذرا دھرم کا بانڈا ہے، بندوق سپر اور خانڈا ہے، جب نہ یک تن سے نکلے گا جو ملکو ہانڈا ہے، پھر ہانڈا ہے نہ بانڈا ہے، نہ حلوہ ہے نہ مانڈا ہے، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لال چلے گا بنجارا۔ ہر منزل میں اب ساتھ تیرے یہ جینا ڈیرا ڈانڈا ہے، زر دم کا بانڈا ہے، بندوق سپر اور کھاڑا۔ یہاں پر کہا گیا ہے، نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ جب تیرے جسم سے تیرا سپاری یعنی روح سپاری کہا گیا یہاں پہ روح کو نکل جائے گا، جس نے تیرے ساتھ دور دور کا سفر کیا، تو پھر تیری ہر منزل میں تیرے ساتھ یہ جتنا ساز و سامان رہتا ہے، یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ ہتھیار، یہ سب کچھ درے کا درہ رہ جائے گا۔ پھر تو اکیلا ہوگا، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ سب حلوہ مانڈا ختم ہو جائے گا، سب یہی پڑا رہ جائے گا اور تجھے یہاں سے جانا پڑے گا۔ جب چلتے چلتے راستے میں یہ گن تیری ڈیل جاوے گی، ایک بدیا تیری مٹی پر پھر گھاس نہ چرنے جاوے گی، یہ کھیپ جو تو نے لادی ہیں سب حصوں میں بٹ جاوے گی، دن پوت جنوائی بیٹا کیا بنجارن پاس نہ آوے گی، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لال چلے گا بنجارا۔ جب زندگی کے اس سفر میں چلتے چلتے تیری سامان کی تھیلی گر جائے گی، جو تو نے کمایا ہوگا دنیا میں، یہ تھیلی جب آپ سے گر جائے گی، گون کہتے ہیں تھیلی کو، اور تیری مٹی میں، اور تو مٹی میں مل جائے گا، اور پھر تمہاری مٹی پر کوئی بیل چرنے بھی نہیں پائے گا، یعنی آپ کے سامنے کوئی جانور بھی نہیں آئے گا، تیرا سارا بوجھ اور سامان تیرے وارثوں میں بٹ جائے گا، لیکن تیرا کوئی بھی وارث، چاہے وہ تیرا بیٹا ہو، تیرا جنوائی یعنی بیٹی کا شوہر ہو، یا تیری بیوی ہو، ان میں سے کوئی تیرے پاس نہ آوے گا،
نہ آئے گا اور تجھے اکیلا ہی یہاں سے جانا پڑے گا، کیونکہ تو یہاں دنیا میں اکیلا ہی آیا ہے اور واپس بھی اکیلا ہی جانا ہے۔ آپ میرے ساتھ بنی رہے گا۔ یہ کھیپ برے جو جاتا ہے، یہ کھیپ میاں مت گن اپنی، اب کوئی گڑی پل ساتھ میں، یہ کھیپ بدن کی ہے کفنی۔ کیا تھال کٹوری چاندی کے، کیا پیتل کی ڈبیا ڈھکنی، کیا برتن سونے چاندی کے، کیا مٹی ہانڈی چینی کی، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ تو اپنا یہ سامان کا بوجھ جو بڑھاتا ہی جاتا ہے، یعنی دنیا میں تو اگر کماتا ہی جا رہا ہے، اسے خوش ہو کر نہ گن، یعنی تو اسے اپنا مت کہا کہ یہ سامان میرا ہے، کیونکہ کسی بھی پل تیرا یہ سامان تیرے فقط کفن کے کام آئے گا، باقی سارا سامان یعنی سونے چاندی اور پیتل کے برتن بھی ہی رہ جائیں گے، اور مٹی اور چینی کے برتن بھی، تیرے ساری ٹھاٹ باٹ یہی رہ جائے گی، اور خود تجھے اکیلا جانا پڑے گا۔ یہ دم دڑا کا ساتھ لیے کیوں پھرتا ہے جنگل جنگل، ایک دن کا ساتھ نہ جاوے گا، موافق ہوا جب آن اجل، گھر بار اٹاری چوباری کیا خاصا، نیند سکھ اور ململ کیا چلمن پردے فرش نئے، کیا لال پلنگ اور رنگ محل، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اے انسان، جب موت آئے گی تو تمہارا یہ سامان اور شہر جسے تو جگہ جگہ لیے پھرتا ہے، اس میں سے ایک دن کا بھی ساتھ نہ جائے گا، گھر کا سبھی متن یعنی بہا اور قیمتی چیزیں، گھر کے میں جو قیمتی جو آپ نے کمائے ہوں گے، قیمتی چیزیں، کپڑے، در و دیوار کے پردے، رنگین پلنگ، اور جو آپ نے کمایا ہوگا یہیں رہ جائیں گے، اور تجھے یہاں سے جانا پڑے گا، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ کچھ کام نہ آوے گا تیرے یہ لال و زم و سیم و زر، جب پونجی بات میں بکھرے گی ہر آن بنے گی جان اوپر، نوبت نکارے بان نشان دولت حشمش فوجن لشکر، کیا مسد تکیہ ملک مکان، کیا چوکی کرسی تخت چھتر، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اے انسان، تیرے ہیرے جواہرات اور تیری دولت تیرے کسی کام نہ آئے گی، یہ تیری پونجی کسی بات میں خرچ ہو جائے گی، یہ پیسے جو آپ نے کمائے ہوں گے یہ کسی کے کام آئیں گے جب، اور پھر تیری جان پر بن آئے گی، تیری شان و شوکت، تیری بادشاہی، فوجی، نوبت نکارے اور تیرا تخت، گویا تیری سبھی ٹھاٹ باٹ یہی رہ جائے گی، اور تجھے یہاں سے جانا پڑے گا، یعنی دنیا کو آپ کو چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ کیوں جی پر بوجھ اٹھاتا ہے ان گونے باری باری کے، جب موت کا ڈیرا آن پڑا پھر دونے ہیں بیپاری کے، کیا ساز جڑاؤ زر زیور، کیا گونڈے تھان کنارے کے، کیا گھوڑے زین سنہرے،
کہ کیا ہاتھی لال عمارے کے سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اے انسان، تو باری باری بوجھ کے تھیلے کیوں اٹھاتا ہے؟ جب موت آئے گی تو اے بیپاری، تیرا کسی چیز پہ بس نہیں چلے گا، یعنی انسان سے کہا گیا ہے، یعنی جب موت آئے گی تو آپ کی کچھ نہیں چلے گی۔ قیمتی زیور، قیمتی کپڑے، سنہرے زن سے سجے گھوڑے، ہاتھی، سب چیزیں یہی رہ جائے گی اور تجھے یہاں سے جانا پڑے گا۔ مغرور نہ ہو تلوار پر مت بھول، بھروسے ڈالوں کے سب پتہ توڑیں کے بھاگیں گے منہ دیکھ اجل کے بالوں کے۔ کیا ڈوبے موتی ہیروں کے، کیا ڈیرے خزان مالوں کے، کیا باغیچے تاش مشجر کے، کیا تختے شال دو شالوں کے، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اے انسان، تجھے اپنے ہتھیاروں پر گھمنڈ ہے اور اپنے ڈھالوں کا بھروسہ ہے، لیکن تو اپنے ہتھیاروں پر غرور نہ کر۔ جب یہ چیزیں موت کے بال کا منہ دیکھے گی، یعنی موت کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا، تو تجھ سے فوراً دور ہو جائے گی۔ پھر ہیرے موتی کے ڈبے، مال و زیور کے ڈیرے، نقش و نگار والے کپڑوں کے ڈھیر اور قیمتی شال دو شالے، سب کے سب یہیں رہ جائے گی اور تجھے یہاں سے جانا پڑے گا۔ ہر آن نفع اور ٹوٹے میں کیوں مارا پھرتا ہے بن بن، ٹک غافل دل میں سوچ ذرا ہے ساتھ لگا تیرا دشمن۔ کیا لونڈی باندی داوی دوا، کیا چیلی چلن نیک چلن، کیا مندر مسجد تال کنواں، کیا کھیتی باڑی پھول چمن، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ یہ انسان، تو نفع و نقصان کے چکر میں جنگل کیوں پھرتا ہے؟ اے غافل، ذرا سوچ کہ تیری یہ ساری پونجی تیری دشمن ہے، تجھے لالچ کے جال میں پھنسا کر اس اصلی مقصد سے دور کر رہی ہے جس کے لیے تو دنیا میں آیا ہے۔ خدا کی عبادت اور نیک اعمال تیری زندگی کا اصل مقصد ہے، لیکن تو دنیاوی نفع اور نقصان کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ تیرے نوکر لونڈیا، کھیتی باڑی، تیرے پھول برے باغ، ان کو تجھے چھوڑ کر جانا ہوگا، یہاں تک کہ یہ مندر اور مسجدیں جو عبادت کے لیے ہیں یہیں رہ جائے گی اور تجھے یہاں سے جانا پڑے گا۔ تو یہ تھی نذیر اکبر آبادی کی بہت ہی خوبصورت نظم بنجارا نامہ۔ تو اس کا ہم نے کما حقہ میں نے مطالعہ کیا۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔